سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ عمران خان نے جیل میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی خواہش کی ہے اور کہا کہ مولانا فضل الرحمان ملنے انہیں جیل آئیں۔ اب محمود خان اچکزئی کا بھی نام ہے اس میں، اور بھی ایک لیڈر کا نام ہے کہ وہ بھی ملنے ان کو آئیں، لیکن کیا محمود خان اچکزئی کا جانا نہ جانا کوئی غیر اہم بات ہے؟ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ایک سیٹ ہے ان کی، پی ٹی آئی نے انہیں صدر کا ٹکٹ بھی دیا ہے، پھر وہ تحفظ آئین جو اتحاد بنایا ہے اس کا بھی ان کو صدر بنایا ہوا ہے، تو محمود خان اچکزئی تو جا سکتے ہیں۔ بڑا سوال ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان اڈیالہ جائیں گے اور کیا نواز عمران خان کو ملنے جائیں گے؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان کو اڈیالہ جانے کا فائدہ ہے یا نقصان؟ ابھی تک مولانا فضل الرحمان کی جو سیاست رہی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، اس میں مولانا فضل الرحمان نے یہ کوشش کی ہے کہ تحریک انصاف ان تک آئے اور وہ تحریک انصاف تک نہ جائیں، تحریک انصاف ان کے پاس آئے، ان کو کم جانا پڑے، تحریک انصاف ان سے تعاون مانگے، وہ جواب میں تحریک انصاف سے تعاون نہ مانگے۔ اسی لیے ہمیں مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی باقاعدہ اتحاد بھی نظر نہیں آیا، جسے کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا اتحاد بنا لیا جائے۔ تو مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی اپوزیشن کا اتحاد بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولانا کو پتا ہے کہ بالآخر ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ کے پی میں مقابلہ ہے، لہذا اگر وہ پی ٹی آئی کو مضبوط کریں گے تو وہ دراصل اپنا ہی نقصان کریں گے۔ پی ٹی آئی کی کمزوری میں مولانا فضل الرحمان کا فائدہ ہے۔ یہ درست ہے کہ مولانا اس وقت موجودہ حکومت سے ناراض ہیں، پی ڈی ایم سے ناراض ہیں، نون سے ناراض ہیں، پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں، لیکن مولانا اپوزیشن کا پوسچر رکھنا چاہتے ہیں اور تحریک انصاف کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ دو کام کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ رہے کہ وہ سب سے بڑی اپوزیشن کی طاقت ہے اور وہ اصل اپوزیشن ہے، اور تحریک انصاف اصل اپوزیشن نہیں ہے، اصل اپوزیشن مولانا فضل الرحمان ہے۔ وہ کے پی میں پی ٹی آئی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کو کے پی کی پی ٹی آئی حکومت کو فارم 47 کی حکومت کہتے ہیں، اور وہ کے پی کی پی ٹی آئی کی حکومت کو گرانا بھی چاہتے ہیں۔ اس لیے ایسے میں اگر وہ اڈیالہ جائیں تو کیا ہوگا؟ کیا پی ٹی آئی اور مولانا کا کوئی سیاسی اتحاد بن جائے گا؟ میں نہیں سمجھتا۔ عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے لیے کے پی میں سب سے بڑا خطرہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ ان کے لیے کے پی میں خطرہ کوئی نہ پیپلز پارٹی ہے نہ نون لیگ ہے، کے پی میں ان کا مقابلہ مولانا فضل الرحمان تھے، اسی لیے وہ مولانا کو مولانا ڈیزل اور ریڈیکیول کرتے تھے، کیونکہ ان کے کے پی میں سب سے بڑے مخالف وہی تھے۔ اب پچھلے دنوں 26ویں ترمیم کے بعد پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ کہتی سنی گئی ہے کہ مولانا نے ہمیں بڑا دھوکہ دیا ہے، مولانا نے ہم سے نمازیں بھی پڑھوائی ہیں اور 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ بھی ڈالا ہے۔ اب عمران خان کو یہ تو پتہ ہے کہ مولانا نے 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ ڈالا ہے، اس کے بعد عمران خان کو مولانا کی کیا ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو ایک دوسرے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان کو پتا ہے کہ وہ جس قسم کی احتجاجی سیاست کرنا چاہتے ہیں مولانا وہ نہیں کریں گے، اور مولانا کو یہ پتا ہے کہ عمران خان کے غبارے میں ہوا بھرنے کا نقصان مولانا کو ہی ہے، کسی اور کو نہیں۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور مولانا اکٹھے چلتے کم نظر آتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو اشارے کرائیں گے، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے، لیکن آپ دیکھیں فائنل کال پہ مولانا ساتھ نہیں تھے، مولانا کے مارچ پہ پی ٹی آئی ساتھ نہیں تھی۔ دونوں احتجاجی سیاست الگ الگ کریں گے، سیاست الگ الگ کریں گے، لیکن ملاقاتیں بھی جاری رکھیں گے۔ اس لیے اگر اڈیالہ ملاقات ہوتی بھی ہے تو وہ بے فائدہ ہوگی، اس کے نتیجے میں کچھ نکلے گا نہیں، کیونکہ اگر عمران خان چاہتے تو مولانا محمود خان اچکزئی کی جگہ مولانا فضل الرحمان کو صدر کا امیدوار بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں بنایا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ محمود خان اچکزئی ان کے سیاسی مخالف نہیں ہے، مولانا سیاسی مخالف ہیں، اس لیے مولانا کو صدر کا امیدوار نہیں بنانا، مولانا کو وہ کسی اتحاد کا سربراہ بھی نہیں بنائیں گے۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان اور مولانا کے درمیان کچھ کامن نہیں ہے جس کے نتیجے میں اڈیالہ میں کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہو سکے۔ یہ گفتن شدیداً برخاستن ہو سکتی ہے اور اس کا بھی شاید مولانا کو کوئی خاص فائدہ نہ ہو۔ اگر مولانا دیکھیں گے کہ اس ملاقات سے ان کو کوئی اخلاقی برتری ملتی ہے تو وہ چلے جائیں گے، ورنہ مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ اس ملاقات سے کوئی چیز نکل سکتی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے نئے قواعد آ گئے ہیں، ایک تو اس میں سینیورٹی کے اصول کو بالکل ختم کیا گیا ہے۔ اب آپ ہائی کورٹس کے پہلے 5 سینئر ججز میں سے کسی کو بھی سپریم کورٹ لا سکتے ہیں اور پہلے 3 میں سے کسی کو بھی چیف جسٹس بنا سکتے ہیں، تو اس لیے میرے خیال میں سینیورٹی کے اصول کو
بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ ویسے تو پہلے ہی ختم تھا، پہلے ہی جونیئر لوگ سپریم کورٹ میں پروموٹ ہو رہے تھے، ایلیویٹ ہو رہے تھے۔ اب آپ کہتی ہیں اس کی رولز میں بھی گنجائش بنا کے اسے قانونی بنا دیا گیا ہے۔ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کسی نے بھی جج بننا ہے تو اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا، اس کا سائیکیٹرسٹ ٹیسٹ ہوگا، ذہنی حالت دیکھی جائے گی۔ ماضی میں بھی اور اب بھی ہم کئی لوگ دیکھتے ہیں جو مینٹلی بہت ڈس بیلنس ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو سائیکیٹرسٹ کا ٹیسٹ ہے یہ تو کسی جج کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سائیکو تو نہیں ہے، سیڈسٹ تو نہیں ہے، اور اس کے اندر ایک سیڈزم یا تو نہیں ہے، وہ میرا مطلب ہے کوئی منفی رویے تو نہیں رکھتا۔ یہ بہت، میں سمجھتا ہوں یہ ٹیسٹ بہت تھورو ہونا چاہیے، بہت اعلیٰ سطح کا ہونا چاہیے، اور ہمیں دماغی طور پہ بیلنس لوگوں کو ہی جج لگانا چاہیے۔ نفسیاتی مریض جب جج بن جاتے ہیں تو وہ نفسیاتی قسم کے فیصلے کرتے ہیں اور ان کے فیصلوں میں یکسوئی بھی نہیں ہوتی، اور یہ ان کی پولیٹیکل انکلینیشن بھی پھر بہت انتہا تک کی ہوتی ہے۔ میں تو اس ٹیسٹ کے میڈیکل ٹیسٹ کا حامی ہوں، اور بالخصوص یہ جو ذہنی حالت کا ٹیسٹ ہے یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسا شخص جج بن جائے جس کی ذہنی حالت ٹھیک نہ ہو وہ انصاف کا قتل کر دیتا ہے۔ کیا تحریک انصاف گنڈا پور کو ہٹانا چاہتی ہے؟ کیا بشرا بی بی فائنل کال کے بعد گنڈا پور کو ہٹانا چاہتے ہیں؟ کیا عمران خان گنڈا پور کو ہٹانا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ گنڈا پور کی بہت مخالفت ہو رہی ہے اور گنڈا پور کو ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن کیا گنڈا پور کو ہٹایا جا سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا تحریک انصاف اس وقت گنڈا پور کو ہٹا سکتی ہے۔ گنڈا پور کو ہٹانے کے لیے گنڈا پور نے اپنے گرد کچھ ایم پی ایس کا ایک دھڑا بھی جمع کیا ہوا ہے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی گنڈا پور کو حاصل ہے۔ اگر اینڈ پہ ہٹانے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ گنڈا پور استعفیٰ دے دیں، مجھے نہیں لگتا گنڈا پور استعفیٰ دیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عدم اعتماد لے آئے پی ٹی آئی۔ اگر پی ٹی آئی گنڈا پور کے خلاف عدم اعتماد لائے گی تو پھر اپوزیشن جو ہے گنڈا پور کی حمایت کرے گی، اور پی ٹی آئی کا ایک دھڑا گنڈا پور کی حمایت کرے گا، اور وہ عدم اعتماد ناکام ہو جائے گا۔ لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف چاہتے ہوئے بھی گنڈا پور کو ہٹا سکتی ہے۔ گنڈا پور کو ہٹانا اس وقت اڈیالہ میں عمران خان کے بس میں بھی نہیں ہے، بشرا بی بی کے بس میں بھی نہیں ہے۔ گنڈا پور ان کے گلے میں پھنس گیا اور ان کے پاس اب اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔